آب حیات پارٹ 18۔ مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سلار نے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے ہے، وہ اصرار کر رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس نے بچوں کی طرح اسے بہلایا۔ کوئی بات نہیں، دکھانے میں کیا حرج ہے؟ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو اپنے مستقبل کے بارے میں؟ مجھ سے پوچھ لو۔ سلار نے اسے اس پامسٹ کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا، جو اس 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں تھا، جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، اور کھانے کے بعد اس کی بیوی کو پتہ نہیں وہ پامسٹ کہاں سے یاد آ گیا تھا۔ ویری فنی، اس نے مذاق اڑایا تھا۔ اپنے مستقبل کا تو تمہیں پتہ نہیں، میرے کا کیسے پتہ ہوگا؟ کیوں، تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر اسے جتایا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، پامسٹ کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ اس کا اصرار بڑھا تھا۔ دیکھو، ہمارا آج ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بھی رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کیا ہے کل کا مسئلہ؟ وہ کچھ جھلا کر بولی تھی۔ اسے شاید یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی فرمائش پر اس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ کتنے لوگ ہاتھ دکھا کر جاتے ہیں اس پامسٹ کو؟ تمہیں پتہ ہے میری کولیگس کو اس نے ان کے فیوچر کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا؟ بھابھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے بارے میں۔ وہ اب اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی۔ بھابھی خود آئی تھی ان کے پاس؟ اس نے جونک کر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ اٹکی۔ تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ مجھے تو ہے، اور تم نہیں لے کر جاؤ گے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کب؟ ابھی۔ وہ بے اختیار ہنسا، اور اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، پامسٹ کو ہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے، اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، تم دکھا لو ہاتھ۔ تم نہیں دکھاؤ گے؟ اس کے ساتھ لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں، سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میرا اور تمہارا مستقبل ایک ہے، تو جو کچھ میرے بارے میں بتائے گا وہ پامسٹ، وہ تمہارے بارے میں بھی ہوگا۔ امامہ اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ مثلاً، سلار نے بھویں اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا، مثلاً اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی اگر میری ہوگی تو تمہاری بھی تو ہوگی۔ ضروری نہیں ہے۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بری گزرے تمہارے ساتھ، تو مجھے کیا، میری تو اچھی گزر رہی ہوگی نا۔ امامہ نے کندھے اچکا کر اپنی بے نیازی دکھائی۔ تم عورتیں بڑی سیلفش، خود غرض ہوتی ہو۔ اس نے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی مذمت کی۔ تو نہ کیا کرو پھر ہم سے شادی، نہ کیا کرو ہم سے محبت۔ ہم کون سا مری جا رہی ہوتی ہیں تم مردوں کے لیے؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ چند لمحوں کے لیے وہ واقعی لاجواب ہو گیا تھا۔ ہاں، ہم ہی مرے جا رہے ہوتے ہیں تم لوگوں پر۔ عزت کی زندگی راس نہیں آتی شاید، اس لیے۔ وہ چند لمحوں بعد بڑبڑایا۔ تمہارا مطلب ہے تم شادی سے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟ وہ ایک دم برا مان گئی۔ ہم شاید جرنلائز کر رہے تھے۔ وہ اس کا بدلتا موڈ دیکھ کر گڑبڑایا۔ نہیں، تم صرف اپنی بات کرو۔ تم اگر ناراض ہو رہی ہو تو چلو پھر پامسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ سلار نے بہت سہولت سے اسے موضوع سے ہٹایا تھا۔ نہیں، میں کب ناراض ہوں؟ ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا موڈ ایک لمحے میں بدلا تھا۔ ویسے تم پوچھو گی کیا پامسٹ سے؟ اس نے بات کو مزید گھمایا۔ بڑی چیزیں ہیں، اس نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر تب تک وہ پامسٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھا وہ غیر دلچسپی سے اپنی بیوی اور پامسٹ کی ابتدائی گفتگو کو سن رہا تھا، لیکن اسے اپنی بیوی کی دلچسپی اور سنجیدگی دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ پامسٹ اب اس کا ہاتھ پکڑے عدسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے بہت سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، لکیروں کا علم نہ تو حتمی ہوتا ہے اور نہ ہی الہامی۔ ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال مقدر بناتا، سنوارتا اور بگاڑتا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکا، پھر اس نے جیسے حیرانی سے کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا، اور پھر برابر کی کرسی پر بیٹھے اس شخص کو جو اس وقت اپنی بلیک بیری پر کچھ میسیجز دیکھنے میں مصروف تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، پامسٹ نے دوبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس نے کچھ بےتاب ہو کر پامسٹ سے پوچھا۔ آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ بلیک بیری پر اپنے میسج چیک کرتے کرتے اس نے چونک کر پامسٹ کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا یہ سوال اس کے لیے تھا، لیکن پامسٹ کی مخاطب اس کی بیوی تھی۔ ہاں، امامہ نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامسٹ اور پھر اسے دیکھ کر کہا۔ اوہ اچھا۔ پامسٹ پھر کسی غور و خوض میں مشغول ہو گیا تھا۔ آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے، ایک مضبوط لکیر، ایک خوشگوار کامیاب دوسری شادی۔ پامسٹ نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جیسے حتمی انداز میں کہا۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ امامہ کو لگا جیسے پامسٹ نے کچھ غلط پڑھا تھا اس کے ہاتھ پر۔ جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاتھ پر شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور دوسری لکیر پہلی لکیر کی نسبت زیادہ واضح ہے۔ پامسٹ اب بھی اس کی ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سلار نے امامہ کے کسی اگلے سوال سے پہلے جیکٹ سے
जैकेट की जेब से वॉलेट निकाला और वॉलेट में से एक करेंसी नोट निकाल कर पॉमर्स के सामने मेज़ पर रखा, फिर बड़ी शाइस्तगी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। थैंक यू, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। उसे उठकर वहाँ से चलते देखकर इमामा ना चाहने के बावजूद उठकर उसके पीछे आई थी। मुझे अभी और भी बहुत कुछ पूछना था उससे, उसने हफ्की से सलार के बराबर में आते हुए कहा। मसलन, सलार ने कुछ तीखे अंदाज में कहा। वो फौरी तौर पर इसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी। उसने मुझे और परेशान कर दिया है। इमामा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो पार्किंग में आ गए तो उसने गाड़ी में बैठते ही सलार से कहा, इट वॉज योर चॉइस, ये तुम्हारा अपना इंतखाब था। सलार ने कुछ बेरुखी से कहा, उसने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद गई थी उसके पास अपना मुस्तकबिल देखने। सलार, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? इमामा ने उसकी बात के जवाब में एकदम कहा, ये नतीजा अगर तुमने पामिस्ट की पेशगोई के बाद निकाला है तो मुझे तुम पर अफसोस है। सलार को गुस्सा आया था। इस पर इमामा कुछ खफीफ सी हो गई। ऐसे ही पूछा है मैंने, तुम्हें पहले कम वहम थे मेरे बारे में कि किसी पामिस्ट की मदद की ज़रूरत पड़ती? सलार की खफगी कम नहीं हुई थी। दूसरी शादी तो वो तुम्हारी प्रैक्टिक पेशगोई कर रहा है, एक कामयाब खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये भी तो हो सकता है तुम मुझे छोड़ दो। सलार ने इस पर चुपते हुए अंदाज में कहा था। इसकी गाड़ी अब मेन रोड पर आ चुकी थी। मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, इमामा ने सलार को देखे बगैर बेसाख्ता कहा। फिर हो सकता है मैं मर जाऊँ और इसके बाद तुम्हारी दूसरी शादी हो। सलार को एकदम इसे चिढ़ाने की सूझी। इमामा ने इस पर उसे हफ्की से देखा। तुम बेवकूफ़ी की बात मत करो, वैसे तुम कर लेना शादी, अगर मैं मर गया तो अकेली मत रहना। इमामा ने कुछ और बुरा माना। मैं कुछ और बात कर रही हूँ, तुम कुछ और बात करना शुरू हो जाते हो, और तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सलार के मशवरे ने उसे डिस्टर्ब किया था और ये इसके जुमले की बेरब्ती में झलका था। सलार खामोश हुआ, इमामा भी खामोश थी। तुम असल में ये चाहते हो कि मैं तुमसे कहूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो तुम दूसरी शादी कर लेना? कुछ लम्हों के बाद यकदम बोली थी। वो इसकी जहानत पर अश कर उठा। तो क्या मैं ना करूं? सलार ने जानबूझकर उसे बड़ी संजीदगी से छेड़ा। उसने जवाब देने की बजाय उसे बड़ा परेशान अंदाज में देखा। मुझे पामिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहिए था, वो पछताई थी। तुम मुझसे सूद के बारे में सवाल करती हो और ख़ुद ये यकीन रखती हो कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की किस्मत का हाल पता हो सकता है। वो साफ गो था और हमेशा से था, मगर इसकी साफ गोई ने मामा को कभी इस तरह शर्मिंदा नहीं किया था जिस तरह अब किया था। घोड़ों पानी पड़ने का मतलब उसे अब समझ आया था। इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं हूँ मैं, उसने मध्यम आवाज़ में कहा था। जानता हूँ, और तुम्हें फरिश्ता कभी समझा भी नहीं मैंने। मार्जिन ऑफ एरर देता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मुझे नहीं देती। वो इसे देखकर रह गई। वो ठीक कह रहा था और वो भी बहुत कम कोई गलत बात करता था। इमामा को ये इतराफ़ था। ज़िंदगी और किस्मत का पता अगर ज़ायचों 500 अदाद लकीरों और सितारों से लगने लगता तो फिर अल्लाह इंसान को अक्ल ना देता, बस सिर्फ यही चीज़ें देकर दुनिया में उतार देता। वो गाड़ी चलाते हुए कह रहा था और वो शर्मिंदगी से सुन रही थी। जब मुस्तकबिल बदल नहीं सकते तो इसे जानकर क्या करेंगे? बेहतर है गैब गैब ही रहे। अल्लाह से इसकी खबर की बजाय इसका रहम और करम मांगना ज़्यादा बेहतर है। वो बोल ही नहीं सकी। सलार बाज़ दफ़ा उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ता था। ये यकीन और ये एतमाद तो उसका असासा था, और इसके पास कैसे चला गया था? इस रात इमामा को पहली बार बेचैनी हुई थी। वो साथी थे, रकीब नहीं थे, पर उसे चंद लम्हों के लिए सलार से रकाबत हुई थी। वो ईमान के दर्जों में इससे बहुत पीछे था। वो इसे पीछे कैसे छोड़ने लगा था? वो सलार के साथ खाना काबा के सहन में बैठी हुई थी। सलार इसके दाएं जानिब था और वहाँ इसकी आखिरी रात थी। वो पिछले 15 दिन से वहाँ थे और अपनी शादी के 7 माह बाद वहाँ उम्रे के लिए आए थे। एहराम में मलबूस सलार के बढ़ना कंधे को देखते हुए इमामों को एक लंबे अरसे के बाद वो ख्वाब याद आया था। सलार के दाएं कंधे पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन इसके बाएं कंधे की पुश्त पर अब इस डिनर नाइफ का निशान था जो हाशिम मुबीन ने उसे मारा था। तुमने पहले कभी मुझे इस ख्वाब के बारे में नहीं बताया। वो इमामा के मुंह से इस ख्वाब का सुनकर शॉक्ड रह गया था। कब देखा था तुमने यह ख्वाब? इमामा को तारीख, महीना, दिन, वक्त सब याद था। कैसे भूल सकता था? वो इस दिन जलाल से मिली थी, इतने सालों के लाहासिल इंतज़ार के बाद। सलार गिंग था। वो वही रात थी जब वो यहाँ इमामा के लिए गिड़गिड़ा रहा था, इस आस में कि इसकी दुआ कबूल हो जाए, ये जाने बगैर कि इसकी दुआ कबूल हो रही थी। उस दिन मैं यहाँ था, उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए इमामा को बताया था। इस बार वो साकित हुई। उम्रे के लिए? सलार ने सर हिलाया। वो सर झुकाए अपने होंठ काटता रहा। वो कुछ बोल ही नहीं सकी, सिर्फ उसे देखती रही। उस दिन तुम यहाँ ना होते तो शायद। एक लंबी खामोशी के बाद उसने कुछ कहना चाहा था, मगर बात मुकम्मल नहीं कर सकी। शायद। सलार ने सर उठाकर उसे देखा था, यूं जैसे चाहता था वो बात मुकम्मल करती। वो कैसे करती? उससे कहती, ये कह देती कि उस दिन यहाँ ना होता तो शायद जलाल उससे ऐसी सर्द महरी, ऐसी बेरुखी ना बरतता। वो सब कुछ ना कहता जो उसने कहा था। वो इसके और जलाल के बीच में अल्लाह को ले आया था, और इसके लिए सलार को यकीनन अल्लाह नहीं चुना था। एक गहरा सांस लेकर उसने सब कुछ जैसे सर से झटकने की कोशिश की थी, लेकिन सलार की बातें इसकी स्मातों से चिपक गई थी।
اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا تمہارے لیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے۔ وہ بڑے سادہ لہجے میں امامہ کو بتا رہا تھا، اسے رلا رہا تھا۔ تمہاری طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا رہا ہوں۔ کیوں؟ امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ تم منقوہاں تھی میری، دور تھی لیکن میری زندگی کا حصہ تھی۔ وہ روتی گئی۔ اس کے لیے سب کچھ اسی شخص نے کرنا تھا کیا؟ اسے سلار کے حفظ قرآن ہونے کا پتہ بھی اسی وقت چلا۔ وہ جلال کی نعت سن کر مسحور ہو جاتی تھی۔ وہ اب وہاں حرم میں سلار کی قرات سن کر گھنگ تھی۔ ایسی قرات کہاں سے سیکھی تم نے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ جب قرآن پر حفظ کیا تب اب تو پرانی بات ہو گئی، اس نے بڑے سادہ لہجے میں کہا۔ امامہ کو چند لمحوں کے لیے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں بتایا۔ وہ شوکڈ تھی۔ تم نے بھی کبھی نہیں بتایا اتنے مہینوں میں؟ پتہ نہیں، کبھی خیال نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ حافظ ہی ہیں۔ میرے حفظ قرآن ہونا ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا تھا۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ آنسوں کا ایک ریلا آیا تھا امامہ کی آنکھوں میں۔ جلال کو پیڈسٹل پر بٹھائے رکھنے کی ایک وجہ اس کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا، اور آج وہ جس کی بیوی تھی وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ بہت سی نعمتیں، پتہ نہیں اللہ کس نیکی کی عوض عطا کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے؟ وہ سنتی آئی تھی، وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی، سب کچھ کن تھا اللہ کے لیے، بس ایسے اتنا ہی سہل، آسان، پلک چھپکنے سے پہلے، سانس لینے سے پہلے۔ اللہ سامنے ہوتا تو وہ اس کے قدموں میں گر کر روتی۔ بہت کچھ مانگا تھا، پر یہ تو صرف چاہا تھا۔ وہ اتنا کچھ دے رہا تھا، اس کا دل چاہا تھا۔ وہ ایک بار پھر بھاگ کر حرم میں چلی جائے جہاں سے کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ نہیں جان پایا۔ وہ روتے روتے ہنسی۔ بہت خوش ہوں اس لیے، تمہاری احسان مند ہوں اس لیے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہی اس لیے۔ وہ روتی ہنستی اور کہتی جا رہی تھی، بے وقوف ہو اس لیے۔ سلار نے جیسا خلاصہ کیا۔ ہاں وہ بھی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے شاید پہلی بار سلار کی زبان سے اپنے لیے بے وقوف کا لفظ سن کر خفگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماما نے آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں بیٹھے سلار کو دیکھا، جو بہت خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم جو کچھ کر رہی ہو امامہ، تم اس پر بہت پچھتاؤ گی۔ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ 9 سال پہلے ہاشم موبی نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت، رسوائی، بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا، تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گر گراؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے، تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشکبار آنکھوں سے مسکرائی۔ میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے، میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا نہ ہی آخرت میں۔ کسی رسوائی کا سامنا کروں گی، اور آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے، نہ ہی کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہے۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان کوئی دوسرا نہیں، ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے، نہ ہی کبھی آئے گا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے میری آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شرک کروائے، نہ ہی مجھے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرأت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے۔ بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ سلار نے سورۃ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوتے رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سلار نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا اور اٹھ نہیں پایا۔ امامہ نے بڑی نرمی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہے؟ رات کے پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی تھی۔ دعائیں، وظیفے، منتیں، کیا تھا جو میں نے نہیں کیا تھا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سلار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں تھا، اس کے گھٹنوں پر دھرا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔
سلار نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سلار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑے پیار سے بنایا ہے۔ وہ مجھے ایسے کسی شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری قدر نہ کرتا، نہ قدری کرتا، مجھے ضائع کرتا۔ اور جلال، وہ میرے ساتھ یہی سب کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سلار سکندر کو سونپا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے کر آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس اعتراف، اس اظہار کے لیے کون سی جگہ چنی تھی؟ وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی اور احترام سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں یہ نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی بھی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرما بردار رہوں گی۔ یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا۔ وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سلار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی صالح اور بہترین عورتوں میں سے ایک دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے سلار نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سلار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا ہے۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی علائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھینٹ نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو جیسے فلم کی کسی اسکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سلار، تم سے ایک چیز مانگوں؟ امامہ نے جیسے اس کی سوچ کے تسلسل کو روکا تھا۔ وہ اس وقت حرم کے صحن سے باہر نکلنے ہی والے تھے۔ سلار نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے کیا مانگنے والی تھی۔ تم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھو۔ سلار کو اندازہ نہیں تھا وہ اس سے یہ مطالبہ کرنے والی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ آخری خطبہ؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ ہاں، وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا، اس پہاڑ پر جس پر 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخش دیے گئے تھے۔ امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ایک جھماکے کے ساتھ سلار کو پتہ چل گیا کہ وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوانا چاہتی ہے۔ اس نے سلار سے آخری خطبے کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھا تھا، تب وہ جبل رحمت پر کھڑے تھے۔ تمہیں آخری خطبہ کیوں یاد آ گیا؟ سلار نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے جبل رحمت پر نوافل ادا کر کے فارغ ہوئے تھے۔ یہیں پر آخری حج کی اجتماع سے خطاب کیا تھا نا انہوں نے؟ وہ جبل رحمت کی چوٹی کے دامن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سلار نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ ان دونوں کے کپڑے اب ہوا سے پھڑپڑا رہے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ تیز دھوپ اور لو جیسی ہوا کے تھپیڑوں میں وہ اس سے خون جما دینے والے سوال کرنے والی تھی۔ تمہیں ان کا خطبہ یاد ہے؟ امامہ نے اس سے پوچھا تھا۔ سارا تو نہیں، سلار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا۔ بس چند احکامات یاد ہوں گے۔ اس نے بات مکمل کی۔ جیسے؟ امامہ نے مدھم آواز میں دل گردہ نکال دینے والی بے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ سلار اس کی نظروں سے نظریں ہٹا نہیں سکا۔ وہ بڑی نازک جگہ پر کھڑا کر کے اس سے اس کی زندگی کا مشکل ترین سوال پوچھ رہی تھی، اور سوال کا جواب ان کے درمیان آنے والی خاموشی کے وقفوں میں بھی تھا۔ مجھے پورا یاد ہے، اور آج یہاں کھڑی ہوں تو اور بھی یاد آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ یہی کیوں دیا تھا، اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر جس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 سال کے بعد آپس میں ملائے اور بخشے گئے۔ وہ اب کچھ سوچنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ دنیا کا آغاز انہی 2 انسانوں سے ہوا، اور دین مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا، اور اسی میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ سلار لقمہ دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ امامہ ہنس پڑی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ سلار الجھا۔ تم تو کہہ رہے تھے تم کو وہ چند احکامات بھی یاد نہیں، اب یہ کیسے یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں دین مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا؟ سلار لاجواب ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی توجیہ ڈھونڈ کر پیش کرتا، اس نے اسی پرسوچ انداز میں اس سے کہا، مجھے لگتا ہے وہ آخری خطبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا، ہم سب کے لیے، آج کے آدم اور حوا کے لیے۔ اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خطبے کا حصہ تھے ہم سب نے اپنائے ہوتے تو اپنا لیں تو دنیا اس بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہوتی۔ آج ہم
جہاں کھڑے ہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف، ان کی وصیت تک ہمیں یاد نہیں، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کچھ جذباتی انداز میں بولتی گئی تھی اور سلاڈ کو پتہ تھا یہ گفتگو کہاں جا رہی تھی۔ وہ عورت 9.5 سال پہلے بھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال سکتی تھی اور تب بھی نکال رہی تھی۔ تم کو سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پتہ ہیں نا؟ اس آخری خطبے کے وہ تلوار اس کی گردن پر آ گری تھی جس سے وہ اب تک بچنے کی کوشش کرتا آیا تھا۔ وہ کس جگہ پر کھڑی اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت جبل رحمت پر اس جگہ کھڑے ہو کر اسے ہوئی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں احکامات دیے تھے۔ سلاڈ کو چند لمحوں کے لیے لگا جیسے جبل رحمت پر پڑے ہر پتھر نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ پسینہ ماتھے پر نہیں، پیروں کے تلووں تک آیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا اور بس وہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی نظروں میں اس کے لیے ملامت نہیں، افسوس تھا۔ پھر وہ وہاں ٹھہر نہیں سکا، سر جھکائے تیز قدموں سے امامہ کا انتظار کیے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا۔ وہ رحمت کا حقدار نہیں تھا تو جبل رحمت پر کیسے کھڑا ہو پاتا؟ اسے نیچے اتر کر محسوس ہوا تھا۔ اور آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کر دیا تھا۔ سلاڈ نے اس سے اس بار یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس سے کیا مانگے گی۔ اس نے اس کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے امامہ سے کہا تھا، میں سود جب بھی چھوڑوں گا تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔ امامہ نے اس کے اعلان کو سنا اور پھر بڑی ٹھنڈی آواز میں کہا، تو پھر ان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی چھوڑ دو۔ سلاڈ ہل نہیں سکا۔ یہ عورت اس کی زندگی میں پتہ نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی۔ اس کو اکنامکس اور حساب کے ہر سوال کا جواب آتا تھا سوائے اس ایک جواب کے۔ تم تو حافظ قرآن ہو سلاڈ، پھر بھی اتنی بڑی ویلیویشن خلاف ورزی کر رہے ہو قرآن پاک اور اللہ کے احکامات کی۔ امامہ نے اس کے ساتھ حرم سے باہر جاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میں انویسٹمنٹ بینکنگ کروا رہا ہوں لوگوں کو۔ اور امامہ نے سلاڈ کی بات کاٹ دی، تم کو یقین ہے کہ تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں جو کر رہے ہو اس میں سود کا ذرہ تک شامل نہیں؟ سلاڈ کچھ بول نہیں سکا۔ پھر اس نے کہا، تم بینکنگ کے بارے میں میرا موقف جانتی ہو، چلو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں یہ۔ بالکل، ہر مسلمان چھوڑ دے بینکوں کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا تھا، ابھی تو ہم حرام کام ہی صحیح، مگر اس سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ہم ایک متوازی اسلامک اکنامک سسٹم لے آئیں گے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے نہیں آئے گا، اور ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، کم از کم میری اور تمہاری زندگی میں تو نہیں۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ سود جن لوگوں کے خون میں رزق بن کر دوڑنے لگ جائے وہ سود کو مٹانے کو کبھی نہیں سوچیں گے۔ سلاڈ کو ایک لمحے کے لیے لگا امامہ نے اس کے چہرے پر تماچا دے مارا تھا۔ بات کڑوی تھی پر سچ بات تھی، تھوک سکتا تھا پر کرواہٹ زائل نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اگر چیزوں کو بدل نہیں سکتے تو اپنی قابلیت غلط کام کو عروج میں پہنچانے کے لیے مت استعمال کرو۔ وہ اسے امامہ کی محبت میں گرفتار ہوا تھا اور آج وہ بیوی بن کر ویسی ہی باتیں دہرا رہی تھی تو سلاڈ کو خفگی ہو رہی تھی، یا شاید وہ شرمندگی تھی جو اسے امامہ کی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دے رہی تھی۔ اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا اس عورت کو متی اور فرما بردار کرنے کے لیے، اور ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں وہ اسے اپنی محبت اور اطاعت کا اعلان بھی کر رہی تھی، اپنی غیر مشروط اور دائمی محبت اور وابستگی کا، اور اس اعلان کے بعد بھی وہ صحیح اور غلط کی واضح تمیز لیے بیٹھی تھی۔ جو صحیح تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کہلوا سکتی تھی۔ امامہ ہاشم کی زبان سے سلاڈ سکندر کو اس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آنا جب وہ امامہ ہاشم کے سامنے دیو بنتا اور بنا ہی رہتا، بونا نہ بنتا، فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا، شیطان نہ دکھتا۔ میں آخری خطبہ پڑھوں گا، کہنا وہ کچھ اور چاہتا تھا اور کہہ کچھ اور دیا تھا۔ مجھ سے سنو گے؟ امامہ نے اس کا ہاتھ تھامتے حرم سے باہر نکلتے ہوئے بڑے اشتیاق سے کہا۔ تمہیں زبانی یاد ہے؟ سلاڈ نے بغیر حیران ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اتنی بار پڑھا ہے کہ لگتا ہے زبانی دہرا سکتی ہوں، وہ جیسے اب کچھ یاد کر رہی تھی۔ سناؤ، سلاڈ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ آدم مکہ کی زمین پر کئی سو سال بعد اس نے اس خطبے کو ہوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا جو کئی سو سال پہلے آخری نبی الزمان نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں
اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگو سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں، کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ مل نہ سکوں۔ اچھی طرح سن لو، تم میں سے جو حاضر ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور میں آج سے تمام سود کا کلادم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوڑوں کا نقصان ہو نہ تمہارا۔ اے لوگو، میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور تم لوگ گلوں سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا ہے۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے جیسے آج کا یہ دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے، اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں نے اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئے گا اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی نئی امت۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور شیطان سے خبردار رہو۔ وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تم تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی اپنی رضامندی اور خوشی سے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عربی کو یا کسی عرب کو اجمی پر، اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور جو تم کھاؤ ان میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا نہ دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اگر حاکم کی اطاعت کرو بلکہ اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔